بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض بچوں کے پیدائش کے وقت یا چند دنوں کے بعد سر کا سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے گلے کے اندر ایک گلڑ سا بن جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، درد ہو یا نہ ہو لیکن بدنما لگتا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی گلٹی ظاہری طور پہ محسوس ہو، یا کوئی رسولی اندرونی طور پہ گدودیں بن جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا عمل بتانے لگا ہے، لیکن آپ کو یقین اور 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کا خرچہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف 5 سے 10 منٹ میں ایک عمل کرنا ہے، سر کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا، وہ گلڑ بھی ختم ہو جائے گا، وہ گلٹی اور رسولیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور بعض دفعہ چہرے پہ، ہاتھوں پہ یا جسم کے کسی حصے پہ مسے نکل آتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتا ہوں چوئیاں نکل آتی ہیں، بڑی ہو کر جب اوپر سے پھٹ جاتی ہے تو بدنما لگتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے دفیع کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، بچوں کے سر کے سائز کو روکنے کے لیے، ایک مناسب اور متناسب سائز رکھنے کے لیے، اس گلڑ کو ختم کرنے کے لیے، رسولی اور گلٹیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس میری کتاب میں وہ علاج تو ہے، لیکن وہ ہے عبرانی زبان میں، کوئی پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، کتاب ملے یا نہ ملے، الفاظ آپ کو یاد رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایک آسان سے آسان طریقہ، سورہ انعام آیت نمبر 45، یہ گھریلو ناچاکیوں کے لیے بھی اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے بھی بڑی مشہور ہے، لیکن یہ ان امراض کے لیے بھی بہت مجرب المجرب ہے۔ آپ نے مونج کی رسی لینی ہے، مونج، حبل من مسد، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور ام جمیل کو اسی سے پھانسی لگی تھی، ابو لہب کی بیوی کو۔ آسان جگہ بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں، یہ جو جھاڑو بیچنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اس جھاڑو کے گٹھے کو اس رسی سے باندھا ہوتا ہے، کھردری سی رسی ہوتی ہے، یہاں ادھر میرے پاس پڑی بھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ وہ کس سے، لیکن جھاڑو بیچنے والے انہوں نے اپنے جھاڑو کے اس گٹھے کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، اس رسی سے باندھا ہوتا ہے، کھردری سی رسی ہوتی ہے، یا چارپائیوں کے پائے جس دکان سے ملتے ہوں، راجہ بازار ہمارا مشہور ہے، یا جس جگہ بھی آپ چارپائیوں کے پاوے وغیرہ لیتے ہیں، وہ اسی رسی سے باندھے ہوتے ہیں، یا جہاں نوار وغیرہ بکتی ہے، جن دکانوں پہ جھاڑو روئی وغیرہ جن دکانوں پہ بکتی ہے نا، نوار وغیرہ رسیاں وغیرہ، وہاں بھی وہ مونج کی رسی مل جاتی ہے، کھردری سی ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں تو بہت وافر مقدار میں وہ پائی جاتی ہیں، اس کا گھاس کا گٹھا سا ہوتا ہے، اس کو ڈنڈے سے کوٹ کر پانی کے اندر بھگو کر کے گھنٹوں تک رکھا جاتا ہے، پھر اس سے رسی بنائی جاتی ہے۔ بہرحال مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے اسے پکارتے ہیں۔ اس رسی کو لے لیں، اس آیت کو پڑھیں، آیت نمبر 45 سورہ انعام کی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको कम से कम 7 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार रस्सी के साइज़ को देख के एक दफ़ा पढ़ के उसके ऊपर गिरा लगाएं, फिर पढ़ के गिरा लगा के फूंक मारें 7 या 11। सर के साइज़ बड़े को कम करने के लिए, रोकने के लिए उस सर को ऐसे ऊपर से फेर के, या उस गिल्लड़ के लिए या उस रसूली और गलिटी के लिए जो भी चीज़ को ख़त्म करना है, मस्से वगैरह, ये वो ऊपर से फेर के आप उसको ज़मीन के किसी ऐसे हिस्से में दफन कर दें जहाँ नमी वगैरह हो, पानी पड़ता रहे, ताकि वो उस नमी की वजह से, उस तरी की वजह से वो रस्सी जल्दी गल सड़ जाए। जितनी वो गल सड़ जाएगी जल्दी, इतना ज़्यादा असर होता रहेगा जिस्म के ऊपर। ये एक दफ़ा का नहीं, कई दफ़ा का मेरा अपना आज़मुदा है। बाहर के लोगों को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मेरा अपना एक पोता पैदाइश के बाद से उसके सर की एक साइड पे इतना वो पानी का थैला सा बन गया था। उसको यूँ हिलाते थे ना, जिस तरह पानी शापर में होता है ना, थैली में यूँ हिलता था। डॉक्टर के पास ले गए ना, तो डॉक्टर ने जो इलाज बताया खौफज़दा था मेरे लिए खुद। और ये अमल जब मैंने किया ना, अल्लाह तबारक व ताला के करम से एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो पानी का इतना सारा थैला जो थोड़ा सा था खुश्क हो गया। कई ऐसे गले के गिल्लड़ जो होते हैं, ग्लिट जो होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर से फेर के पढ़ के, और बस इतनी आपने नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व ताला इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिला, इस कुरान के सदक़े, इस कलाम के सदक़े, इस आयत के सदक़े। इसीलिए से ज़मीन के किसी ऐसे हिस्से में दबा दें जहाँ पानी हो, नमी हो, ताकि वो रस्सी जल्दी गल सड़ जाए। पढ़ना कितनी दफ़ा है? रस्सी के साइज़ को देखें, उसके ऊपर कितनी गिरा लग सकती हैं। कोई लंबी 1.5 गज रस्सी नहीं लेनी, बस छोटी सी यूँ ऐसे सर के साथ नाप के ना, तो जितने होगा उसके ऊपर जितनी गिरा लगती हैं, 5 लगती हैं, 7 लगती हैं, 11 लगती हैं। गले को साइज़ बस यूँ समझ ले, इतनी सी रस्सी हो, गिरा लगा ले, उसको ज़मीन के अंदर दबा दें। किसी भी बहन भाई, बुज़ुर्ग, छोटे बड़े को प्रॉब्लम है तो आज़मा के देख लें। डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाएंगे, दवाई भी खाएंगे, और दवाइयाँ जो खाने की होती हैं ना, आजकल तरह तरह के जिस्मानी अमराज हैं। किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। फिर इन दवाइयों से, खुसूसन यूट्यूब के टोटकों से, मैं आपको कहूँगा कि इनसे बाज रहें। किसी मुस्तनद हकीम के पास जाएं जो नब्ज़ पे हाथ रख के ना आपकी बीमारी को बता दे। ये मेरे कई दफ़ा के तजर्बात हैं। मेरे एक मेहरबान मुखलिस दोस्त, स्कूल फ़ेलो, मैंने एक टॉनिक इस्तेमाल की थी ना अशरफ लिबार्टीज़ वालों की, माउल-लख्म। मुझे बड़ी रास आई थी, और थे वो सर्दियों के दिन, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सर्दियों के लिए या गर्मियों के लिए। मैंने उसको ताकत का एक सिरप, एक टॉनिक समझ के ना उसको पी लिया, और काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैंने अपने उस दोस्त को बताया ना, ये बड़ी ताकतवर, पावरफुल टॉनिक है, सिरप, आप इसको क्या कहें, पिए। उन्होंने जून के महीने में इस्तेमाल की, और हमारे स्कूल में तकरीबन छुट्टियां होती थी 1 जून या 5 जून को हो जाती थी। उन्होंने इस्तेमाल की, और उन्हीं छुट्टियों में कराची चले गए, लेकिन उनके जोड़ों में दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, और इतना शदीद दर्द कि चलना फिरना, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया। और मैं फ़ख्र से ये बात कहूँगा कि मेरा हल्का-ए अहबाब जहाँ तक भी है, नमाज के बहुत पाबंद है। सफ़र में हूँ, हज़र में हूँ, बीमार हूँ,
نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تو وہاں کراچی میں کسی حکیم صاحب کو دکھایا. انہوں نے جب نبض پکڑی نا، بقول ان کے، میں تو پاس بیٹھا ہوا نہیں تھا، ان کی زبانی یہ بات، نبض دے کے نا تو حکیم صاحب نے کہا کہ سچ بتانا کہ کون سا سیرپ یا کون سی دوائی استعمال کی ہے. وہ کہنے لگے میرے ذہن میں تو تھا ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی دوائی استعمال کی ہے. کافی دیر ذہن بے زور دینے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں ایک سیرپ تھی جس کو میں نے استعمال کیا اور یہ نام تھا. حکیم صاحب کو جب بتایا نا، اس نے کہا کہ نیم حکیم خطرہ جان یوں ہی ہوتا ہے. آپ نے سردیوں کی دوائی کو گرمیوں میں استعمال کر لیا. حکماء جو علاج کرتے ہیں نا، وہ بالمثل کرتے ہیں یا بالضد کرتے ہیں. گرمی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں یا گرمی کا سردی سے کرتے ہیں، اور سردی کا بادی سے، جو بھی. تو عناصر جو ہوتے ہیں، مزاج جو ہوتے ہیں، ہر بندے کے مختلف ہوتے ہیں. تو اس لیے کھانے پینے کی کوئی دوائی ہربل میں ہو یا ایلوپیتھی میں ہو یا ہومیوپیتھی میں ہو، صرف یوٹیوب سے دیکھ کر کسی کتاب سے پڑھ کر نہیں جائیں، اس متعلقہ فن کے، اس شعبے کے، اس فیلڈ کے بندے کو بتائیں کہ یہ دوائی میرے اوپر شوٹ کرے گی یا نہیں، فائدہ دے گی یا نہیں. حکیم ہو تو وہ آپ کی نبض دیکھے گا، ڈاکٹر ہوگا تو وہ ادھر لگائے گا ٹوٹی پکڑ کے، ادھر لگائے گا، ادھر لگائے گا، ادھر لگائے گا، بلڈ پریشر چیک کرے گا. تو اس لیے اپنے فن کے جو ماہر ہوتے ہیں ان سے رائے لیے بغیر، ان سے تجویز لیے بغیر کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہ کرے. اس بات کی، اس عمل کی میں کھلے دل سے ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں. آیت نمبر 45 سورہ انعام. کسی بھی گلڑ کو، گلے کا جو ہوتا ہے یا سر کا، بچوں کا، اکثر نوزائیدہ بچوں کے سر کیا ہو جاتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو، رسولی کو، بلٹیوں کو، مسوں کو ختم کرنے کے لیے اس مونج کی رسی پہ پڑھ کر 5 بار، 7 بار، 11 بار رسی کے سائز کو دیکھنا ہے کہ گرا لگ جائے آسانی سے. اس پہ پھونک مار کے اوپر سے پھیر کے آپ زمین میں، یہاں نمی تری والی جگہ ہو، پانی گرتا رہتا ہو، وہاں کیا کر دیں، دبا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ فائدہ پہنچائیں گے، خود بھی اور لوگوں کو بھی. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپریشن تجویز کرے گا، دوائیاں دے گا، مرض بڑھتا گیا جو دعا کی. یہ اللہ کی کلام ہے، آپ اس کو پڑھ کر آزمائیں. اور ان کنتم فی ریب مما ان نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے مقابل کوئی لا نہیں سکتا. بڑے بڑے فصحاء عرب آ جائیں، فصحائے زباں آ جائیں، اپنی لغت کے ماہر آ جائیں، لیکن وہ قرآن کے مقابل کوئی چیز نہیں پیش کر سکیں گے. اس بات کو آپ آزما لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، یہ بڑا پرتاثیر ہے. پڑھیں، خود بھی، دوسروں کو بھی. جس کو بھی پرابلم ہو، یہ پریشانی ہو، آپ ان تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم کرے، اور ہر دکھی انسان کو اللہ سکھ نصیب کرے، اس کی بیماریوں کو دور کر کے شفا دے اور اس کی حاجات کو پورا کرے.